اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش الہی کو ہلا دینے والی یہ تسبیح پڑھ لو، اسی وقت کے ابھی فرشتے آپ کی مدد کرنے آ جائیں گے، بے شک آزما لو۔ جو شخص بھی اس تسبیح کو پڑھ لے گا اللہ پاک اس کے سارے نصیبوں کو کھول دے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج یہ عرش الہی کو ہلا دینے والی تسبیح پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا اور ہر دعا قبول ہوگی۔ جس مقصد، جس حاجت، جس پریشانی کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، جس مقصد کو لے کر آپ نے لوگوں کی سفارشیں کروائیں، بڑے بڑے وظائف پڑھ لیے، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لیں، لیکن پھر بھی آپ کی حاجات پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آپ تھک اور ہار چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھ لینا، یہ ایسی اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اگر آپ برکتیں، رحمتیں، عظمتیں لوٹنا چاہتے ہیں، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح افضل ہے۔ یہ دن اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں، برکتیں لے کر آتے ہیں۔ آج کا دن بڑا ہی مبارک اور بابرکت دن ہے۔ آج یہ دعا پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج یہ عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا وہ میرے بہن بھائی بھی لازمی پڑھیں جو گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو گھر میں بے سکونی، بے برکتی اور تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ گھر کا نظام عورتیں چلاتی ہیں اور سب گھر میں رزق کی کمی تو ہوتی ہی ہے، تو سب سے بڑی پریشانی عورت ہی کو ہوتی ہے۔ آج اپنی بہنوں کے لیے ایک ایسا مجرب اور کامیاب وظیفہ، ایک ایسی دعا لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں موجود بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا۔ آپ کے جوان بیٹے روزگار سے پریشان بیٹھے ہیں، آپ بھی یہ دعا پڑھ کر دیکھیں۔ بیٹے خود بھی پڑھ لیں، گھر کا کوئی فرد پڑھ لے۔ آج یہ دعا کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی گھر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے شوہر کے کاروبار میں ترقی، کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، جس دکان پر نظر بد ہے، حسد ہے، جادو جنات ہیں یا بندشیں ہیں، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے پڑھ لیں۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس دعا کو چھوڑے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنی مشکلات کو لے کر رب کریم سے مانگتا ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ کریم کے مہینے میں یہ دعا پڑھنے سے آپ کو آپ کے تمام مسائل کا حل مل جائے گا۔ آپ کی تمام تنگ دستیوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے گھر کے حالات سے، اپنی مالی پریشانیوں سے، اپنی بیماریوں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، طریقہ میں بتاؤں گا۔ آج یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ آپ کے گھر کا نقشہ ہی بدل جائے گا اور مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ لوگ دور دور سے آپ کی کامیابیوں کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آئیں گے۔ یاد رکھیے گا، رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی رب کی ذات چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اگر تو آپ دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں رزق اور دولت سنبھالنے کی جگہ ہے، یہ دعا پڑھ لو۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت
ہر خواہش غیب سے پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے تو آپ نے یہ عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا کو پڑھ لینا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب چاہا جیسے وقت ملتا ہے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔ اس دعا کو آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ میں نے ماہ رجب کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب وہ گھڑیاں آئیں اور میں یہ دعا پڑھوں، کیونکہ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ کوئی ہے رب کریم سے مانگنے والا جسے رب کریم عطا کرے۔ یہ دعا بہت ہی آسان ہے، آپ میں سے ہر کوئی بڑے آرام سے سکون سے پڑھ لے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ رب کریم سے مانگا کریں، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا عزم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اولیاء کرام کا وظیفہ ہے، یہ اللہ پاک کا اسم اعظم یا غفارو ہے۔ جو بندہ یا غفارو پڑھتا ہے رب کریم کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتی ہیں، غیب سے رکاوٹیں بندشیں ہٹ جاتی ہیں۔ جب بھی آپ رب سے مانگا کریں، اللہ پاک کی رضا مانگا کریں، اللہ پاک کی محبت مانگا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کریں۔ اور اگر آج یا غفارو پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آپ نے یا غفارو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ذرا دھیان سے سنیے گا۔ یا غفارو 1 بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غفارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ 100 بار پڑھیں گے۔ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے، اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔
اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اس خاص وظیفہ کو مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ جب آپ 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح یا غفارو کی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سے کلمات ہیں جو رب کو اتنے پسند ہیں کہ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اس خاص دعا کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس دعا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، آپ کے مقاصد کو، آپ کی کامیابی کو عرش الہی سے پورا کرواتے ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں نے آپ کو پڑھنے کی بتائی ہے آپ نے اس کے مطابق پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: کسی بھی دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح یا غفارو کی پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 33 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آج کے عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور آج یہ وظیفہ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا ہے وہ مقصد اللہ کے حضور پیش کریں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے مقصد اللہ سے پورا کروائیں۔ اللہ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا
اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔